تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ تیرے کن پہ یقین رکھ کر مولا میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا ہے۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا۔ اگر وہ رب یہاں تک لایا ہے تو اس نے آگے کا بھی سوچ رکھا ہوگا۔ یقین رکھو، انتظار کرو، اس کے کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا فیکون سے محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے، لیکن کیا کبھی دعا بھی مانگی ہے دعا کی طرح؟ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا، بس ایک کن اور ہر گمان حقیقت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے نا تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک دن اللہ کو آپ کا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ آپ کی ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے اور اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھر سکتے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ پہ یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی، پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔
اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کس حد تک صبر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بہترین سے دیتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے خدا کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ جل جلال سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے 2-4 نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ تمہاری کی ہوئی دعا تمہاری قسمت بدل دے گی۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے صبر کریں، سب رب العالمین پر ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ میرے ہر بے بسی کا عالم بس تیرے ایک کن کا منتظر ہے۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ میرا رب ہے واقف میرے جذبوں کی صداقت سے، فرمائے گا وہ کن اور پوری ہو جائے گی ہر دعا میری۔ جو چاہیے سو مانگیے، صرف اللہ سے، اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لوگ برا کہتے ہیں، انہیں کہنے دو، تم کیا ہو کیسے ہو، وہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تو لوگوں کو نہ سوچا کرو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی واحد ذات نہایت مقدس اور پاک ہے، جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے، بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اس پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ دعا میں تمہاری آنکھ سے بہنے والا آنسو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ یا اللہ تم مجھے صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ وہ قادر کریم ذات ہے جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔
اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں، اور میرے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ وہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازے کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مولا، بس مشکلوں سے گھبرا گئی ہوں، میری مشکلیں آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام مشکلات کو دور کرے، آسان کرے، اور آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔